وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 207 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 46 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. کلمت وَاضْرِب میں شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد حرف الضاد کو پڑھیں گے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں حرف الضاد کو ظاہر کرنا ہے. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں با پہ جزم ہے، یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وَاضْرِب. کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مثلا. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا. کلمت مثلا میں حرف ثا ہے اور لام ہے، دونوں پہ زبر ہے تو ہمیں دونوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے، اور ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت الحیاء میں حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. یا پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے. الحیاتی. کلمت الدنیا میں کیونکہ دال پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف دال ہے تو یہ دو دال ہے، دال ساکن اور دال متحرک. کلمت کما میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الالف ہے کلمت انزلناہ. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کماء انزلناہ. کلمت انزلناہ میں نون ساکن ہے، پھر حرف الزے ہے. زے حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انزلناہ. کیونکہ یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں حرف اللام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت السماء میں حرف السین کی تشدید کو ظاہر کریں گے، اور کیونکہ یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت فاختلط میں یہاں الف ہے لیکن یہ بھی حمزۃ وصل ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. فا کے بعد حرف الخاء کو پڑھیں گے. خاء کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اور خاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں خاء کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں حرف الطو ہے، طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں طو کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے.
کلمت بھی کے آخر میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ بھی نبات، کلمت الارض میں یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ الف پہ زبر ہے، تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت فاصبح میں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت حشیمن کے آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف التا ہے کلمت تدروہ، تا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ حشیمن تدروہ، کلمت تدروہ میں حرف الدال ہے اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت الریاح میں حرف الراء کی تشدید کو ظاہر کریں گے، اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الراء کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت کانا کے آخری میں کیونکہ نون پہ زبر ہے، لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، کلمت علا میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے۔ کلمت کلی میں حرف اللام پہ تشدید ہے، تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے۔ کلمت مقتدرہ، میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ شیئن مقتدرہ، کلمت مقتدرہ میں یہاں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو حرف القاف بھی حروف القلقلہ میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ مقتدرہ، آخری میں حرف الراء پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے، تو کیونکہ یہاں را کا حکم ہے تفخیم اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں حرف الراء کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ مقتدرا، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ کلمت البنون کے آخری میں نون پہ زبر ہے، تو ہمیں حرف النون کو زبر سے پڑھنا ہے۔ کلمت الدنیا میں حرف الدال کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الباقیات میں یہاں با کے بعد کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے، تو یہ دونوں مد الف ہے، ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے اور حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت الصالحات میں حرف الصاد ہے اور اس پہ تشدید ہے، تو ہمیں صاد کو تفخیم سے اور 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے اور اسے تفخیم سے بھی ادا کریں گے کیونکہ اس کے پہلے حرف الصاد ہے۔ الصالحات، کلمت خیرن کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف العین ہے کلمت عند، عین حروف الاظہار میں سے ہے، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکمے کو ادا کریں گے۔ خیر عند، کلمت عند میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے، کیونکہ دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکمے کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ عند، کلمت ربک میں را کو تفخیم سے پڑھیں گے۔ کلمت ثوابن کے آخری میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وخیرن، واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ ثوابا وخیرن،
کلمت خیرن کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الالف ہے، کیونکہ یہاں حکم ہے اظہار، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے ادا کریں گے۔ وخیر املا، کلمت املا میں الف پہ میم پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔